تو آپ یقین کریں لوگ کہتے ہیں ہم یہاں شہر میں نہیں رہیں گے. کیوں؟ ان ظالموں نے اس شہر کا یہ حال کیا ہے. میں کراچی کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان ظالموں کے مقابلے میں اگر ڈھیر ہو جائیں گے اور منتقل ہونے کی کوشش کریں گے، آپ میں سے کتنے لوگ جا سکتے ہیں اس شہر سے؟ ان کے خلاف متحد ہوں. ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں، اختیارات منتقل نہیں کر رہے، آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اتنے مہینے گزر گئے، اب تو عمل درآمد ہو جاتا نا، لیکن وہ بھی نہیں کر رہے ہیں. اور جو جیسا تیسا بھی نظام ہے اس کو بھی نہیں لانا چاہتے ہیں. خوف زدہ ہیں، شکست ہے. نالائقی کے الیکٹرک کی، نالائقی حکومت کی، اور بھگتے کراچی کے عوام بل ہم ادا کریں ان کی نالائقی کے. ان کو کیا ہے؟ تو یہ سوال بنتا ہے کہ ان کا لائسنس کینسل کیوں نہیں ہوتا؟ ان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے، یہ کیسے سپر مین ہیں کہ جن کا لائسنس کینسل نہیں ہو سکتا؟ وہ معاہدے کو برباد کریں، تباہ کریں. آپ یونیورسٹی روڈ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جس پر اربوں روپے خرچ کیے تھے ان ظالموں نے. پھر آ کر جو ہے وہ معصومانہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایڈمنسٹریٹر جو بھی سیاسی بنیادوں پہ بھرتی کیے ہوئے ہیں، ابھی بھی موجود ہیں نا وہ، تو وہ موجود ہیں. سیاسی ایڈمنسٹریٹر کا تقرر ہوا ہے، الیکشن کمیشن نوٹس ہی نہیں لے رہا، برطرف ہی نہیں کر رہا. ان کو استعفے کا مسئلہ تھوڑی ہے، ان کی برطرفی ہونی چاہیے سیدھی سیدھی. فوج کو، ایف سی کو، رینجرز کو، پولیس کو، پنجاب پولیس کو، کے پی پولیس کو یہ بلا سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دیا کہ اگر ہمیں احتجاج روکنے کے لیے، پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کے لیے ضرورت پڑی تو پنجاب پولیس اور کے پی پولیس تو مدد نہیں کرے گی، لیکن سندھ پولیس آ جائے گی. اس کا مطلب یہ کہ تو اتحادی ہیں. سندھ پولیس احتجاج روکنے کے لیے اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہے، لیکن سندھ پولیس یہاں پر الیکشن کروانے کے لیے اسٹیشن پہ کھڑی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. جس پولیس کے اوپر ان کا 100% کنٹرول ہے، اس پولیس کے ذریعے سے ایک خط لکھوایا کہ ہم اگر الیکشن ہوگا بلدیاتی تو کرانے کے قابل نہیں ہیں. پھر اس کے بعد وزارت داخلہ کے ذریعے سے خط لکھوایا، اور صوبائی الیکشن کمیشن کو انہوں نے یہ خط لکھ دیا کہ ہم تو الیکشن نہیں کرا سکتے. اور کیوں نہیں کرا سکتے؟ کہ ہمارے پاس پولیس کی نفری پوری نہیں ہے. پولیس کی نفری پوری نہیں ہے تو کہاں ہے یہ نفری؟ وہ سیلاب زدگان کی خدمت کر رہی ہے اس وقت پولیس کی نفری. لہٰذا الیکشن نہیں ہو سکتے اور اس کو آگے بڑھا دیا جائے. کبھی وہ یعنی غیر معینہ مدت ہوتا ہے، کبھی 2-3 مہینے کی بات کرتے ہیں. او بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیلاب زدگان کا مسئلہ تو ابھی شروع ہوا. اگست 2020 سے یہ الیکشن ڈیو ہے، 30 اگست 2020 سے، اور اس عرصے سے لے کر اب تک کیوں نہیں الیکشن کرایا انہوں نے بلدیاتی؟ 2 سال کیوں نہیں کروایا؟ پہلا سوال تو یہ بنتا ہے. اس کے لیے بھی ہم ہی نے جد و جہد کی، ہم ہی گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. جماعت اسلامی نے مقدمہ، یعنی ہیئرنگ ہوئی باقاعدہ الیکشن کمیشن میں. ان کے ممبرز، 2 رکنی بینچ تھا جس کے سامنے میں خود پیش ہوا. ایک طرف سندھ حکومت کے نمائندے تھے، ایک طرف میں تھا. ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں، اختیارات منتقل نہیں کر رہے، آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اتنے مہینے گزر گئے، اب تو عمل درآمد ہو جاتا نا، لیکن وہ بھی نہیں کر رہے ہیں. اور جو جیسا تیسا بھی نظام ہے اس کو بھی نہیں لانا چاہتے. خوف زدہ ہیں، شکست ہے. ان کو پتا ہے کہ یہاں کراچی کے لوگ یا سندھ کے جن علاقوں میں بھی الیکشن ہوگا، ان کے لوگ کس قدر ناراض ہیں ان سے، ان کی کارکردگی سے، ان کے کنڈکٹ سے، ان کے ظلم سے، ان کی کرپشن سے. اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. اور اپنی پولیس کو انہوں نے بالکل جیب میں رکھا ہوا ہے. سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں ہوتی ہیں، سیاسی بنیادوں پہ تقرریاں ہوتی ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ ان سے خط لکھوا لیتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں جو فگرز انہوں نے دی ہیں کہ ہمارے پاس 16,000 پولیس اہلکاروں کا شارٹ فال ہے. ایک تو مراد علی شاہ صاحب کی اب ذمہ داری ہے، انٹیریئر منسٹری بھی ان کے پاس ہے. ذرا فہرست بھی جاری کریں پولیس کی، تمام آئی جی سے لے کر جو کانسٹیبل ہیں ان تک کی فہرست جاری کریں، ایس ایچ اوز کی فہرست جاری کریں، ایس ایس پیز، اور جو ہے وہ اسی طرح سب بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیوں اویلیبل نہیں ہے، کس وجہ سے اویلیبل نہیں ہے. یہ 16,000 کا شارٹ فال کیوں ہے؟ کچھ دن پہلے تک تو آپ ہمیں بتاتے رہے کہ ہمارے 37,000 پولیس اہلکار ہیں. ابھی اچانک سے یہ کم ہو کر 12,000 پہ چلے جاتے ہیں، کبھی 16,000 پہ چلے جاتے ہیں. وہ آپ کا جو اسپیشل یونٹ ہے 5-6 ہزار لوگوں کا، وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں جائے گا اس دوران میں؟ اور یہ کہنا کہ پولیس سیلاب زدگان کی مدد، تو آپ ہمیں اس کا ریکارڈ دیں کہ کون سے لوگوں کو آپ نے کس تاریخ کو وہ نوٹیفیکیشن دکھائیں کہ کراچی پولیس میں موجود
کتنے اہلکاروں کو کس تاریخ کو آپ نے حیدرآباد بھیجا ہے, ٹھٹا بھیجا ہے, سکھر بھیجا ہے, لاڑکانہ بھیجا ہے, میڑو بھیجا ہے, کہاں بھیجا ہے؟ آپ یونیورسٹی روڈ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, جس پر اربوں روپے خرچ کیے تھے ان ظالموں نے. پھر آ کر جو ہے وہ معصومانہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایڈمنسٹریٹر جو بھی سیاسی بنیادوں پہ بھرتی کیے ہوئے ہیں, ابھی بھی موجود ہیں نا وہ, تو وہ موجود ہیں. سیاسی ایڈمنسٹریٹر کا تقرر ہوا ہے, الیکشن کمیشن نوٹس ہی نہیں لے رہا, برطرف ہی نہیں کر رہا. ان کو استعفے کا مسئلہ تھوڑی ہے, ان کی برطرفی ہونی چاہیے سیدھی سیدھی. لیکن ظاہر ہے وہ اندرونی ان کے جو بھی جھگڑے ہیں اس پر رونا دھونا ہوتا ہے, نام ہمارا استعمال کر لیتے ہیں. میں ان پر بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن ان کی پرفارمنس پہ تو بات ہوگی نا. یعنی بارشوں کے بعد سے اب تک پیچ ورکنگ کا کام مکمل نہیں ہو سکا. بڑی بڑی شاہراہوں کے اوپر یہ مسئلے موجود ہیں. اندر کی سڑکوں کا تو برا حال ہے, کچرے کا ڈھیر یہ شہر بنا ہوا ہے. کہاں ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, کہاں ہیں اس کے معاہدے, کون سی کمپنیاں ہیں, کن سے کک بیکس لیے انہوں نے. ہمیں گندگی کے ڈھیر میں اس پورے شہر کو چھوڑا ہوا ہے, اور پھر اس پر بھی بلدیاتی انتخاب نہیں کرانا چاہتے. بھائی تم بہت پاپولر ہو, جیت جاؤ نا, آؤ اور جیت کر کام کرو. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ جنون طریقے سے لوگ آپ کو ووٹ پہ ووٹ ڈالیں گے, اگر آپ کی پرفارمنس پہ تو ڈالیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو آپ یقین کریں, لوگ کہتے ہیں ہم یہاں شہر میں نہیں رہیں گے. کیوں؟ ان ظالموں نے اس شہر کا یہ حال کیا ہے. میں کراچی کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان ظالموں کے مقابلے میں اگر ڈھیر ہو جائیں گے اور منتقل ہونے کی کوشش کریں گے, آپ میں سے کتنے لوگ جا سکتے ہیں اس شہر سے؟ ان کے خلاف متحد ہوں اور اپنا حق لینے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں, ہر میدان کے اندر نکلیں اور ان سے سوال کریں. ملے گا ہمیں حق انشاءاللہ تعالیٰ. یہ شہر پھر تعمیر ہوگا, پھر ترقی کرے گا, لیکن اس کا راستہ یہ ہے کہ مزاحمت کی جائے. ہم مزاحمت کر رہے ہیں, ہمارا ساتھ دیں لوگ. جماعت اسلامی کھڑی ہوئی ہے میدان میں, عدالتوں کے اندر بھی کیسز موجود ہیں. میں حیران ہوں, ابھی پچھلے دنوں ہائی کورٹ میں کیس کیا ہم نے. ہائی کورٹ کے اندر اسی دوران میں 23 اکتوبر کی ڈیٹ آ گئی, تو فاضل عدالت نے کہا کہ اب تاریخ بھی آ گئی ہے, اب انتخابات کا انعقاد حکومت اور الیکشن کمیشن یقینی بنائیں. واضح ہدایت ہے. سپریم کورٹ میں یہی بات ہوئی. کس بنیاد کے اوپر؟ اور جن پولیس اہلکاروں کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمی ہے, اول تو یہ کمی ہے نہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کمی ہے تو قانون اور آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کا بھی یہ کام ہے کہ وہ فرنٹیئر کانسٹیبلری بھی موجود ہے پاکستان میں. الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کے تحت اس کو بھی بلا سکتا ہے. رینجرز تو کراچی میں موجود ہے, رینجرز کو کیوں نہیں استعمال کیا جا سکتا؟ جو پولیس اہلکار اتنی بھاری ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے منتقل کر دی ہیں, انہوں نے اتنی خدمات انجام دے رہے ہیں سیلاب زدگان کی, دودھ شہد کی نہریں بہا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور پولیس کے لوگ مل کر ان کو 3 دن کے لیے بلا لیجئے. سیلاب زدگان خوشی خوشی کہہ دیں گے آپ چلے جائیں تو اچھا ہے, جو کچھ آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں پولیس والے وہاں پر. اسی طرح سے فوج کیوں نہیں آ سکتی؟ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت بھی اور آرٹیکل 220 کے تحت بھی جو الیکشن کمیشن کو اختیار حاصل ہے, الیکشن کمیشن اس کے تحت فوج کو بلا سکتا ہے, اور ضرورت بھی ہے کہ یہاں پر فوج اور رینجرز کے لوگ جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشن پہ کھڑے رہیں. اسی طرح آئین, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آئین کے تحت فوج کو, ایف سی کو, رینجرز کو, پولیس کو, پنجاب پولیس کو, کے پی پولیس کو یہ بلا سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دیا کہ اگر ہمیں احتجاج روکنے کے لیے, پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کے لیے ضرورت پڑی تو پنجاب پولیس اور کے پی پولیس تو مدد نہیں کرے گی, لیکن سندھ پولیس آ جائے گی. اس کا مطلب یہ کہ تو اتحادی ہیں. سندھ پولیس احتجاج روکنے کے لیے اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہے, لیکن سندھ پولیس یہاں پر الیکشن کروانے کے لیے اسٹیشن پہ کھڑی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اب نیپرا کی رپورٹ آئی ہے اور اس نے جماعت اسلامی کے موقف کو 100% درست ثابت کر دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ 900 میگا واٹ کا وہ پلانٹ جو دسمبر 2019 میں کام کرنا شروع کرنا تھا, اسے 3 سال گزرنے کے باوجود وہ پلانٹ کام نہیں کر رہا بن قاسم 3 کا. تو یہ اب جماعت اسلامی نہیں, نیپرا کی رپورٹ ہے, ریگولیٹری اتھارٹی ہے, ادارہ ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے. اب دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ جب 2019 سے وہ یہ نہیں کر رہے اور خراب پلانٹس کے اوپر یہ بجلی بنا رہے ہیں, ایفیشنسی اس کی متاثر ہے, اور وہ سارا فیول ایڈجسٹمنٹ کا خرچہ آپ اور میں کراچی کے شہری برداشت کر رہے ہیں. یعنی نالائقی نیپرا کی کہ وہ ریگولیٹ نہیں کر رہا ہے, نالائقی کے الیکٹرک کی, نالائقی حکومت کی, اور بھگتے کراچی کے عوام, بل ہم ادا کریں ان کی نالائقی کے, ان کو کیا ہے؟ تو یہ سوال بنتا ہے کہ ان کا لائسنس کینسل کیوں نہیں ہوتا؟
ان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے، یہ کیسے سپر مین ہے کہ جن کا لائسنس کینسل نہیں ہو سکتا، وہ معاہدے کو برباد کریں، تباہ کریں،